دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کا سفر کریں گے جہاں آپ کو دبئی جیسی اونچی عمارتیں نہیں ملیں گی۔ یہ ملک اپنے پرانے عرب کا عکس پیش کرتا ہے جو اب تک اپنے قدیم رنگ میں قائم ہے۔ آج بھی 2024 میں آپ کو یہاں بلند عمارتیں دکھائی نہیں دیں گی۔ اس ملک میں آپ کو بے انتہا پرانی تاریخ کے آثار ملتے ہیں جو پرانے دور کی یاد دلاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں سب سے طاقتور جادوگر کون تھا؟ اور کیا دنیا کی پہلی جنت اسی ملک میں بنائی گئی تھی اور کس نے بنائی تھی؟ اس ملک میں جنت کی وادی بھی ہے جہاں لوگ اکثر عجیب و غریب واقعات کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے سب سے لمبی عمر والے صحابی کا مقبرہ بھی یہی ہے۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عمان کے بارے میں بہت ساری دلچسپ باتیں بتائیں گے، اور اگر آپ ہمارے نئے دوست ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے سفر کو۔ عمان، جسے اکثر لوگ مسقط کے نام سے جانتے ہیں، اس کا پورا نام سلطنت عمان ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 30,90,500 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں زیادہ تر علاقہ وادیوں اور پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ عمان ایک عربی ملک ہے اور باقی عربی ممالک کی طرح عمان کا موسم بھی انتہائی گرم ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہاں کی گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ٹریفک سائنس بھی پگھل جاتے ہیں۔ عمان کا سب سے بڑا شہر مسقط ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اسے ریاست کہلانا چاہیے۔ عمان کی اکثریت آبادی مسقط میں رہتی ہے۔ سلالہ عمان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور یہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کا دورہ کرتے ہوئے آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ 1000 سال پرانے عرب میں آ گئے ہو۔ عمان کی سب سے بڑی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے جو مسقط میں واقع ہے۔ یہ یونیورسٹی 1986 میں بنائی گئی تھی۔ دوستو، عمانی لوگ بہت سادگی پسند ہیں۔ یہ لوگ زمین پر بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں اور عمانی کندورہ پہنتے ہیں جسے رنگ برنگی پگڑیوں کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی عمان گھومنے جائیں تو آپ کو اونچی عمارتیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہاں کی عمارتیں زیادہ سے زیادہ 10 منزلہ ہوتی ہیں اور بہت سی صرف 2 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں۔ ان کا رنگ زیادہ تر سفید یا براؤن ہوتا ہے۔ عمان کا مشرقی حصہ سمندر سے ملتا ہے جبکہ باقی حصہ سعودی عربیہ، UAE اور یمن کے ساتھ ملتا ہے۔ اس ملک کی قومی زبان عربک ہے، لیکن بہت سے لوگ بلوچی، اردو اور ہندی بھی بولتے ہیں۔ عمان دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کے لوگ امن اور سکون میں رہتے ہیں۔ عمانی لوگ مہمان نوازی میں مشہور ہیں اور مہمانوں کو بہت عزت سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ مہمانوں کو خاص طور پر کھجوریں اور عمانی قہوہ دیا جاتا ہے۔ اگر کبھی عمان میں کوئی بڑی دعوت ہو تو مندی اور بریانی خاص طور پر تیار کی جاتی ہے۔ عمان کا شمار دنیا کے سب سے پرانے ملکوں میں ہوتا ہے۔ یہ ملک دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام او سے شروع ہوتا ہے۔ اس ملک میں انڈر گراؤنڈ میٹھا پانی بہت کم ہے جو یہاں کے پہاڑوں کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے عمان کے لوگ سمندر کا پانی اور برساتی پانی کو فلٹر کر کے پینے پر مجبور ہیں۔ عمان میں حضرت مازن بن غدوبہ کا مقبرہ بھی موجود ہے جو پہلے صحابی تھے جو عمان سے مسلمان ہوئے۔ مشہور جادوگر سامری کا تعلق بھی عمان سے تھا جس کا قلعہ آج بھی سلالہ کے شہر میں موجود ہے۔ اس قلعے کو سامری کیسل کہا جاتا ہے، لیکن اس قلعے کا دورہ کرنا منع ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کی عورتیں لمبے عبائے پہنتی ہیں تاکہ ریت پر ان کے قدم کے نشان نہ رہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سامری جادوگر عورتوں کو ان کے قدموں کے نشانوں سے اپنے قابو میں کرتا تھا۔ دوستو، عمان کا ریال دنیا کی تیسری سب سے طاقتور کرنسی ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی 721 روپے اور 218 انڈین روپیز کے برابر ہے۔ یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بہت واسٹ ہے، لیکن عمان میں کوئی بھی میٹرو سسٹم ابھی تک نہیں بنا۔ ٹیکسی اور بس سسٹم ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کا مشہور کھیل گھوڑوں اور اونٹوں کی ریس ہے۔ عمان پوری دنیا میں بہترین نسل کے گھوڑے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اگر آپ عمان میں بزنس چلاتے ہیں
تو عمان میں یہ قانون ہے کہ آپ کو اپنی دکان یا دفتر میں سلطان کی تصویر لگانی پڑے گی، اور اگر یہ قانون نہ مانا تو پھر آپ کو سخت جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، عمان کا شہر سلالہ انتہائی تاریخی شہر ہے، جہاں آپ کو اسلام اور پرانی تمدن کے بہت سارے اثرات ملتے ہیں۔ سلالہ میں حضرت اویس کرنی اور اللہ کے نبی حضرت عمران کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ حضرت ایوب کا مزار اور ان کا شفا بخش کنواں بھی یہیں پر موجود ہے۔ سلالہ میں جنت کی وادی بھی ہے، جہاں گاڑی بند ہونے کے باوجود 40 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ یہاں پر ایک پرانی قوم سمود بھی رہتی تھی، جو اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہوئی تھی۔ آپ کو یہاں اسلام کے بہت سے تاریخی مقامات ملیں گے۔ کبھی کبھار سلالہ میں تھوڑی بہت بارش بھی ہوتی ہے، جو اس علاقے کو ہریالی میں بدل دیتی ہے۔ لوگ اس موسم کا لطف اٹھانے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، کومنٹس کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔